اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی عقائد کے شبہات کے اس موضوع میں کہ یہ جو شرور ہیں، یہ جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خداوند عالم کی کیا حکمت ہے؟ جبکہ خداوند عالم نے جب انسان کو بنایا ہے وہ قادر مطلق ہے، خداوند عالم رحیم و کریم ہے، تو جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہ پھر اس کے باوجود وہ ہمیں خیر پہنچانا چاہتا ہے، یہ مصیبتیں نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ابتدائی پہلے مقدمات جب انسان سمجھ جائے تو پھر اس کا جواب واضح ہو جائے گا کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے ہمیں ادھر امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، فقط عیاشی کے لیے نہیں بھیجا۔ عیاشی کے لیے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس زندگی کے بعد ہے، بشرطے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہو جائیں، اور امتحان جو ہوتا ہے اس میں سختیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے انسان کے لیے قیود ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ مختلف اشکالات کرتے ہیں کہ یہ بعض مصیبتیں نہ ہوتی تو کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے نقطہ یہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہمارا جو ہے ہماری دید ہوتی ہے، ہماری نظر جو ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ مثلاً بعض جو ہیں وہ منافع اور مصلحتیں اجتماعی ہیں، بعض نوعی ہیں۔ ہم اکثراً یہ واقعات اور جو حادثات رونما ہوتے ہیں ان کے اجتماعی پہلو کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ اپنا نوعی بینیفٹ اور شخصی فائدہ جو اس میں دیکھتے ہیں، اور جو بھی ہمارے مفادات سے چیز ٹکراتی ہے ہم اس کو مصیبت کہتے ہیں، اس کو شر سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ پہلے میں شر کی بحث کر چکا ہوں کہ بذات خود جو ہے شر یہ آدمی ہے، یعنی کسی خیر کا نہ ہونا، وجود کا نہ ہونا، اس کو ہم شر کہتے ہیں۔ یا دوسرا نظریہ تھا کہ شر نسبی ہے، اپنے وجود میں خداوند عالم نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ خیر محض ہے۔ نہ کوئی انسانوں میں جتنی قسمیں ہیں، کالا، سفید، چھوٹا، موٹا، لمبا، گول چہرے والا، لمبے چہرے والا، خوشگل، بدصورت، جو بھی اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر تصور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی ہر چیز، سانپ، چیونٹی، اس سے بھی پوچھیں تو کہے گی میرا وجود جو ہے وہ سب سے زیادہ مہم ہے۔ ہم سانپ یا چیونٹی کو اپنے لیے شر سمجھتے ہیں، وہ سانپ اور چیونٹی انسان کو اپنے لیے شر سمجھتے ہیں کہ جہاں دیکھو جناب یہ جا رہے ہوتے ہیں، پاؤں کے نیچے ہمیں کچل دیتے ہیں، مار دیتے ہیں فلاں۔ ایک وہ شر کی میں پہلے کر چکا ہوں، لہذا وہ پہلے آپ کی عدل اور اس سے پہلے وہ بحث سمجھے۔ یہاں اجتماعی طور پر جو ہے جو قدرتی حادثات پیش آتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو بس پہلا جو ہے کہ تب ہمیں یہ شر لگتا ہے جب ہم کسی بھی حادثے کے اجتماعی پہلو کو چھوڑ کر اپنا شخصی پہلو اور بینیفٹ دیکھتے ہیں، مصلحت دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں شر لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو یہ بیان کیا تھا کہ ہمارا علم کیونکہ محدود ہے، ہم زیادہ معرفت نہیں رکھتے اکثر چیزوں کے، اور یہ جو قدرتی حوادث حادثات پیش آتے ہیں ان کے ہم جو ہے حقائق کو نہیں سمجھتے، معرفت نہیں ہوتی، تو لہذا ہم اس کو شر سمجھتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم ان کے حقائق کو سمجھ لیں تو شاید ہمارے لیے یہی جو ہے فائدہ مند ثابت ہو۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، جیسے مثلا کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد کئی سال تک وہ جو دریا مٹی پھینک جاتا ہے، جو پانی کی وہاں پہ ریزش ہوتی ہے وغیرہ، اس سے زمینیں زرخیز ہو جاتی ہیں کیا، اور اس طرح کے جو ہے اور بھی مختلف جو ہے فوائد ہیں جن پر علیحدہ سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ جاتے ہیں روڈ کے اوپر لائنیں لگی ہوتی ہیں، آگے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، ٹینکر آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، بلڈوزر لگے ہوتے ہیں، گاڑیاں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کیا مصیبت ڈالی ہوتی ہے۔ لیکن یہی آئندہ کے لیے موٹر وے بن رہا ہوتا ہے، یہ اچھی سڑک بن رہی ہوتی ہے جو کئی سال تک انسانوں کا وقت بھی بچاتی ہے، تجارت میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے، آنے جانے میں ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ظاہری جیسے عمارتیں، بلڈنگیں گر رہی ہوتی ہیں، ان سے جو ہے مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، شور شرابہ آ رہا ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں شر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یونیورسٹی یا ہاسپٹل جب بن جاتا ہے، لوگوں کا علاج شروع ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی چند ماہ یا ایک چند سال کی جو ہے زحمت یا تکلیف تھی، اس کے لیے اب کئی 100 سال کے لیے جو ہے یہی ہمارے لیے رحمت چیز بن گئی۔ یہی حوادث کا بھی جو ہے
فلسفہ ہے کہ جو ابھی تک ہم سارا کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم ظاہری نگاہوں سے اور مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اور جو مہم ترین عنصر ہے، جس کو ہم جو ہے وہ جس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو ہم جو ہے ظاہری طور پر بالکل دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل انسان کی حقیقت اور انسان کی سعادت کس چیز میں ہے۔ یہ سعادت انسان کی اس چاند روزہ مادی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو روحانی زندگی ہے اور جو معنوی زندگی ہے، اس میں انسان کی جو ہے وہ حیات بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ اور اسی جو ہدف روحانی رکھا گیا ہے، خداوند عالم نے ہمارے لیے جو ہے اس زندگی کی سعادت کا ہدف رکھا ہے، وہ روحانی، وہی جو ہے انسان کا مقصد اور ہدف ہے، جو یہاں ہمیں خداوند عالم نے فقط عبادت کے لیے بھیجا ہے، خضوع و خشوع کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم جو ہے بعض اوقات جو ہے بالکل غرق نہ ہو جائیں مادی دنیا میں۔ لیکن ہم اپنی پوری زندگی کو صرف یہ مادی چند روزہ زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں فقط عیاشی ہو، کوئی سختی نہ ہو، جبکہ خود خدا نے کہہ دیا ہے، تجربے سے خدا نے امتحان کے لیے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جب امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور مادی زندگی میں مادے میں تزاحم ہوتا ہے، محدودیت ہوتی ہے، اس میں سختیاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ امتحان آئیں گے۔ خود خدا نے کہا جو ان امتحانوں سے پاس ہوگا، ان کو تحمل کرتے ہوئے، خدا کی عبادت کرتے ہوئے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ خداوند عالم کی رضا کے مقام تک بھی پہنچ جائے گا۔ لہذا خداوند عالم کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوں جس میں آپ کو کراہت محسوس ہو، جو آپ کو بری لگیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو، اسی میں کیا ہے تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے۔ مثلا بچہ آپ خود دیکھیں، بچوں میں سکول جاتے ہوئے صبح اٹھائیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خود جب ہم پڑھتے تھے، ابھی تک کرتا، صبح اٹھ کے کلاس میں جانا، یہ درس دینا ہوتا ہے فلاں، اس میں انسان کو زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ جو سروس کرنے جاتے ہیں، یہ ہمارے جو مثلا سروس پہ جو جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، فوجی بیچارے 4 مہینے 5 مہینے اور رہتے ہیں گھر، بیوی بچے ادھر ہوتے ہیں، بیچارے 15 دن کی چھٹی آتے ہیں، کبھی 10 دن کی، کبھی کیا اس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان گھر اکثر اس میں فوجی ہیں، تو اکثر جو ہے وہ جو ہے ہفتہ اتوار کی چھٹی بنا لی، سال میں ایک دفعہ ان کو 2 مہینے کی ہوتی ہے، کبھی مہینہ کر کے پوری کر لی، تو تھوڑی سی سختی ہوتی ہے۔ بچے گھر میں ہوتے ہیں بیچارے، بیوی گھر میں، ان کے کام کوئی کبھی بھائی وہ کہہ رہا ہے، کبھی خود بیچارہ کر رہا ہے۔ عام جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کوارٹر ملتا ہے سال کے لیے، زندگی میں مثلا میں 1-2 دفعہ، یا اس طریقے سے۔ یا آپ نے بزنس مین خود دیکھ لیں، پہلے دن سے اتنے بڑے بزنس مین ڈال جاتے ہیں، کبھی کوئی پیسہ مار لیتا ہے، کوئی ادھار میں پھنس جاتا ہے، کبھی گھٹ آ جاتا ہے، صبح سویرے اٹھو، کبھی ملکوں کے سفر کرو، شہروں کے، اس کے بعد جا کر وہ کامیاب تاجر بنتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے یہ زندگی بنائی ہے، اس میں جب انسان عام حالات میں انسان جو ہے وہ سست ہے، یہ جو حوادث ہوتے ہیں، یہ جو انسان کے لیے حادثے پیش آتے ہیں، اس میں انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، اور انسان جو ہے اس کی سستی دور ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے انسان اس کو جس چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، یہی خیر کثیر کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں، مقدمہ بن جاتے ہیں۔ لہذا یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری اصلی سعادت روحانی زندگی میں ہے۔ ہم روحانی طرف سے بالکل جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مادی یا عیاشیوں کے پیچھے دیکھا دیکھی لگے ہوتے ہیں، اس لیے جب حوادث آتے ہیں تو ایک گھنٹی ہوتی ہے کہ ہم متوجہ ہوں اس طرف۔ لہذا چوتھا جو ہے نقطہ، یہ تیسرا نقطہ ہو گیا کہ بعض ایسے حوادث ہوتے ہیں کہ انسان کی کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ انسان ان علاقوں سے ہجرت کرتا ہے، یا انسان کا مثلا جیسے گھر گر جاتا ہے تو نیا گھر اچھی صورت میں بناتا ہے، انسان کہیں اور جو ہے کاروبار شروع کر دیتا ہے، نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور زیادہ خدا نے واضح جیسے کہا ہے کہ ہم ان کو ظاہری طور پر جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے مکروہ، یعنی ان کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن خداوند عالم انہی میں ہمارے لیے خیر کثیر بنا دیتا ہے۔ اکثر یہ جو انسانوں نے ایجادات کی ہیں، وہ ایسے سخت حالات میں، جب سخت حالات پیش آئے تو نئی نئی ایجادات، مثلا یہ ایران کی حالت دیکھ لیں،
کہ پوری دنیا کی پابندیاں اس پر لگی ہوئی ہیں، حتیٰ ہمسایہ ممالک بھی اس کے ساتھ مجبور ہیں بڑی طاقتوں کی وجہ سے کہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے ان کے ساتھ کاروبار یہ وہ، حالانکہ ان کا اپنا فائدہ بھی ہوتا بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن اب کیا ہوا، ان پابندیوں کا 8-10 سال انہوں نے جنگ بھی لڑی، آج تقریباً ٹیکنالوجی میں ہمارے ایشیائی ممالک میں سب سے آگے جا رہے ہیں، اور دنیا میں شاید واحد ملک ہو کہ جس سے بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں بھی خار کھاتی ہیں، چھوٹا موٹا جھڑپیں لگی رہتی ہیں، ہر وقت ایک ایک سیکنڈ میں اس کو نقصان پہنچا بھی رہی ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے، لیکن کھل کے ان کے سامنے جنگ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ یہ ان کو مشرق وسطیٰ اور ان علاقوں سے نکال رہے ہیں۔ انہوں نے سختیاں برداشت کی، ان کے لیے جنگ جو ہے کتنی مصیبتوں والی تھی، پابندیاں، تو یہ اس میں ان کے لیے نئے نئے رستے کھل رہے ہیں۔ یہی حوادث کا بھی خدا نے نظام بنایا، جو قوم بھی سختیوں میں ڈٹ جاتی ہے وہ کامیابی جو ہے نا البتہ سمجھ جائے تو کامیابی کے کلوں پر پہنچ جاتی ہے، لیکن جو عیاشی میں لگی رہتی ہے، منگتا قوم جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ مانگنے والی، ان سے تعلقات کیوں رکھے ہوئے ہیں جی، وہ ہمیں سال کا اتنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ یار یہ تمہارے ساتھ اچھے ہیں، تعلقات کیوں نہیں رکھتے ہو، یہ ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے، یعنی ہماری افسوسناک کون ہمارے لوگ آ گئے، ہمارے اوپر مسلط ہو گئے جو دنیا کے بدترین منگتے ہیں، مانگ مانگ کے اربوں ڈالر کھا خود گئے، اور ٹیکس سارے آج تک بھی قوم سے لے رہے ہیں، اور قوم پر دن رات ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں کہ اب 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی، غیرت عزت ختم ہو گئی ہے ہمارے۔ اب دیکھ لیں کشمیر جو ہمارے بھائی، ہمارا حصہ جس کو ہم کہتے نہیں سکتے، اگر کوئی آج کہہ دے نا کشمیر اپنا حصہ نہیں ہے تو بغاوت کا اس کے اوپر جو ہے غداری کا جو مقدمہ درج ہو جائے گا، لیکن وہی مارے جا رہے ہیں، ان کے ٹکڑے، ہماری مائیں بہنیں چیخیں مار رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ اب ان کی حق میں اگر آواز بلند کریں تو آپ کو جو ہے سختیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، جبکہ آدھے سے زیادہ بجٹ کس پر جو ہے اسی ثابت ہو رہا ہے، اپنے دفاع پر جو آج تک نہ بدماشی ختم ہو رہی ہے، نہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کرنا چاہتے نہیں ہیں ہماری حکومتیں، خدا ان کو ہوش دے، بہرحال جو کچھ بھی ہیں تو پھر یہی ہمارے، اور ہم ان کو آگے لے کے آئے ہیں۔ بہرحال اصل مطلب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان حوادث کے ذریعے ظاہراً جو ہمیں مصیبت اور شر لگ رہا ہوتا ہے، ان میں خدا نے خیر کثیر رکھی ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ جو ہے اسی ان شر کو اور ان اجتماعی حادثات کو، حوادث کو سمجھنے کے لیے، قدرتی حوادث کو، یہ ہے کہ ان حوادث کا خداوند عالم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ سنت ایسے بنائے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو خدا مصیبتوں کو ٹال دے گا، اگر ہمارے اعمال بد ہوں گے تو مصیبتیں بھی اتنی زیادہ نازل ہوں گی۔ لہذا اکثر یہ حوادث جو ہیں، یہ قدرتی آفات جو ہیں، ساری کی ساری نہیں، اکثر یہ خود ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ روم کی آیہ 41 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور پانی میں یہ جو فساد، یعنی یہ جو حادثات یہ نازل ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کس لیے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کا کیا دھرا ہے، جو کہ لوگ کرتے ہیں، کماتے ہیں، اسی نتیجے میں ان کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیہ 96 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر یہ اہل قریہ، یعنی قریہ آبادی، شہر، محلے جہاں بھی آبادی ہوتی ہے، یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین و آسمان کے دروازے جو ہے برکات کے ان کے لیے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا خداوند عالم کی آیات کو، انبیاء کو، خدا کے احکام و تعلیمات کو جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان سے مواخذہ کیا اس چیز کے بدلے کہ جو انہوں نے کسب کیا، یعنی ان کے اعمال کے صدقے، ان کے برے اعمال کے صدقے خداوند عالم کی طرف سے
یہ عذاب نازل ہوتے ہیں ہم پر۔ اس طریقے سے خداوند عالم جو سورہ شورى کی آیہ نمبر 30 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ بھی یہ مصیبت میں تم تک پہنچتا ہے، یعنی جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو وہ اس کے بدلے ہے جو تم نے کمایا ہے، تمہارے ہاتھوں نے جو کسب کی ہے، یعنی تمہارا جو کردار تھا، بد کرداری اور گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حتیٰ ابھی تک خدا بند عالم بہت ساری چیزوں کو اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہر چیز پر خدا بند عالم پکڑ نہیں رکھتا۔ لہذا تمام آیات جو ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بتاتی ہیں کہ جتنی یہ بلائیں اور مصیبتیں اور یہ عذاب نازل ہوتے ہیں، ان میں اکثر میں سے خود انسانوں کا کردار، انسانوں کے اعمال کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور جب ایک قوم اجتماعی طور پر، ایک ہوتا ہے شخصی گناہ، ایک اجتماعی طور پر جس قوم میں رشوت لینا جائز بن جائے، ہدیہ نام رکھ، جس قوم کے بھی بڑے جو بھی کسی پوسٹ کے اوپر آ جائے، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے غیر حکومت، چاہے سول میں ہو چاہے غیر سول میں، وہ ظلم کو اپنا پیشہ بنا لے کہ وہ تو جو چاہیں کریں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کی اولادیں وہ خود وہ جو کرتے رہیں، وہ یہاں کے پاکستان کے سب سے بڑے عہدوں سے یہاں پاکستان عزت دے، اتنے جو ہے ٹیکس کاٹ کر جو ہے وہ ان کی بیوی بچوں کو پالے، ان کی پینشن بھی ملے، پینشن ہوتے یہ جا کے غیر ملکی جو ہے دشمن کے ہتھکنڈوں میں جا کر بیٹھ جائیں، ان کی خدمت کریں، غیر ملکی مزدور بن جائیں، اپنے ملک کے راز بیچیں، بتائیں، یہ ٹاؤٹ بن جائیں، کوئی امریکہ میں جا کے فلاں، جبکہ اپنے ملک میں ان کو عزت بھی، ریٹائر ہونے پر ان کو کئی مربع زمین اور ان کو فارمیں اور ان کو جو ہے یہ اپنے واقعہ وزیر مشیر، یہ اپنا یہ کیسی جمہوریت ہے، دیکھیں ان کو، یہ ہمارے افیسر کہ کتنا قوم ان کو دیتی ہے، اس کے باوجود ریٹائر ہوتے جائیں گے کہ اب بیٹھ کر کچھ سکون بھی کرو، نوجوانوں کو تربیت پر آنے دو، ریٹائر ہوں گے 60 سال کے بعد، پھر آگے دوسرے پھر جو عہدے پر براجمان ہو کے بیٹھی ہوں گی، ادھر سے بھی پینشن لے رہے ہیں، نوجوان کو کسی کو نیچے سے آنے والوں کو رستہ نہیں دے رہے، ہر چیز جو مل رہی ہے یہ خود کھا پی رہے ہیں، غریب عوام پر ٹیکس پہ ٹیکس، کوئی بیچارہ جو ہے غربت کی وجہ سے چوری کر بیٹھے یا غصے میں آ کے کوئی جو ہے غلطی کر بیٹھے، اس کو اٹھا دو، غائب کر دو، جبکہ بڑے بڑے دہشت گرد، یہ واقعی یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ جتنے ہمارے اب نام لینا مناسب نہیں ہوتا، یہ ہمارے اداروں کے سربراہ اور جتنے بڑے ہیں، کیا ان کی اولادیں دیکھیں کہاں پڑھ رہی ہیں، کہاں ہمارے اپنے ملک میں ہماری فرہنگ ختم ہو گئی فلاں، تو اور ہم بھی اجتماعی طور پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کی خوش آمدید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کے نام پر نئی ریاست آئی، اس سے زیادہ ظلم بڑھ گیا، مہنگائی بڑھ گئی، لوگوں کے اوپر ظلم بڑھ گیا، جرأت نہیں ہے کہ کوئی جمہوریت کے ہوتے ہوئے کوئی احتجاج کر سکے، کوئی بات کر سکے، کرنا چاہے تو اسے کو اٹھا کے غائب کر دیں۔ تو دوستو یہ جب قوموں کے یہ حالات ہو جاتے ہیں، قوموں کے اعمال اور بد کرداری، بےہودگی، جھوٹ بولنا، یعنی اس وقت دنیا میں اگر دیکھیں تو عالمی رہنماؤں میں جنہوں نے جھوٹ کے ریکارڈ بنائے ہوں گے، 2 نمبری کے، ادھر سے ٹرمپ ہوگا، ادھر سے ہمارا ریاست مدینہ کا جو ہے سربراہ اور اس کے ساتھ تھی، آنے سے پہلے کیا بھی کر دیں۔ لہذا دوستان عزیز، یہ وہ چیزیں ہیں جب ہمارے کردار اس طرف پہنچ جائیں، ہمارا کردار ہی بن جائے، تو خدا بند عالم کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو آپ کو میں ظلم بتاؤں، یہ ہم مولوی حضرات کا، ہماری صنف میں یہ جو بڑے بڑے علماء جن کے کتنے تمغے لگے ہوئے ہیں، جو کہ ان غریب گھروں سے اٹھے، اللہ نے ان کے اوپر کیا برکات دی، پاکستان میں فتنے کا ان سیاستدان، اور ان کے بعد دوسرا بڑا سبب اس وقت جو ہے برد معذرت میں معافی مانگ کے، یہ ہمارے مولوی حضرات ہیں۔ البتہ نام نیاز میں علماء حقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء حقہ تو مظلوم ترین ہیں بیچارے، دین کی طرف آج تک بلا رہے ہیں، زندگیاں جن کی بیچاروں کی مشکلات میں گزر گئیں، حق کی خاطر وہ دھکے سہ کے، لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ڈرم جتنے پیٹ ہیں، لشکر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، دوسرے دن اسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرے دن پھر کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ لوگوں کو بیچارے عام عوام جو دین سے خدمت محبت کرنے والے ہیں، ان کے بچوں کو، نوجوانوں کو ورگلا کے کتنے ونگ جہاد کے نام پر بنا کے ایک دوسرے کو کافر کر کے ان کو لڑانے پہ لگایا ہوا ہے، خود عیاشیاں کر رہے ہیں، ملک اور قوم کو برباد کر کے رکھ دی ہے۔ کس منہ سے ہم دوسروں کے اوپر اعتراض کریں؟ اگر یہ ہماری واقعہ جو ہے روحانیت والی فیس لوگوں میں شعور آ جائے کہ جو بھی نفرت پھیلاتا ہے، بکواس کرتا ہے، ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے،
بالاخر آج کے اختلاف نہیں ہے، 1400 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بات شروع ہو گئے تھے۔ اب ہر ایک کو تحقیق کا حق ہے، بعض اس کو غلط سمجھتا ہے، بعض اس کو ٹھیک سمجھتا ہے فلاں، لیکن احترام کے ساتھ جو آپ کو مذہب پسند آتا ہے اس پر عمل کریں، لیکن دوسروں کی توہین نہ کریں۔ خدا کی عبادت کرنی ہے، ایک ہاتھ باندھ کے کرتا ہے وہ سینے پہ، ایک ناف پر، ایک نیچے کھول کے کرتا ہے، مل کے نماز پڑھ لو، وہ ہاتھ باندھنے والا باندھ کے پڑھے، کھولنے والا کھول کے پڑھے۔ ہم نے مساجد ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دروازے بند کر دیے، ہم نے مساجد جو خدا بند عالم کی طرف بلانے کا دروازہ تھا، ہم نے وہاں کیا ہے ظلم و بربریت لوگوں کو سکھانی شروع کر دی۔ لہذا دوستان عزیز ہمیں واقعاً اب یہ چیزیں واضح سمجھنی پڑیں گی، کیونکہ عوام انہیں سے بن کے آتے ہیں نا، افیسروں کے بچے بھی انہیں کے پاس پڑھتے ہیں اور غریبوں کے بچے بھی انہیں کے پاس پڑھتے ہیں۔ یہ جنسی استحصال جتنا اس فیلڈ میں ہوتا ہے، جتنی بربریت اس فیلڈ میں ہوتی ہے، ان لوگوں کو، گندی مچھلیوں کو واقعاً یا تو خدا کرے کو حکومت جو ہے ایسا قانون بنائے، لیکن حکومت کیوں بنائے گی؟ اس کو ضرورت ہے لگے رہیں اور اسلام کو بدنام کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کچھ عرصے بعد فاسد سے فاسد لوگ حکومتوں میں اور اداروں میں آتے جائیں گے۔ اس کے نہ کوئی اس کا طرف کا ہوگا، کوئی اس فرقے کا ہوگا، اس فرقے والا اس فرقے والوں کو چاہے بے گناہ بھی ہوں ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے گا، اس فرقے والا اس فرقوں کی، پھر ہم کہیں گے حکومت گندی ہے۔ انہوں نے اتنے لوگوں کے بھرے ہیں، اتنے ذہن بھرے ہیں، اور حکومت میں کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ کو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی کہتے ہیں مجنیاں بہنا ہوں، ہمارا نظام یہ چل رہا ہے۔ لہذا خوف خدا کریں، اختلاف ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہاں تک نہ لے آئیں، اولادوں کو، نسلوں کو نہ بگاڑیں، ورنہ نتیجہ یہی ہوگا جو آج ہمارے ملکوں پر ہو رہا ہے۔ کوئی اسلامی ملک دیکھ لیں اس میں سلامتی دیکھی جاتی ہے، باقی تو پھر بھی تو عیاشی کر رہے ہیں نا، سعودیہ والے ہو گئے، امارات والے، ہم نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ہم بھی اور ہمارے بڑے بڑے سربراہ جو ہے اداروں کو، وہ بھی ہمیشہ جو ہے کوئی چھوٹی سطح پر ان کا جو ہے وہ پہرا دے رہا ہے، کوئی بڑی سطح پر مولوی بھی ان سے چندے لے رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے جو ہے اداروں کے سربراہ وہ بھی ان سے وہ بھی ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں، ہم بھی ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں۔ کوئی اس طرح بڑا ہوا، اگر بڑے یہ نہ لیتے، بڑے استعمال نہ ہوتے تو چھوٹوں کی جرات کیا آتی؟ انہوں نے بنا دیا ہر بندہ۔ اب ان کا یہ یہاں تک نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے سفارتکار، ہمارا وزیر اعظم اتنا ملک جو ہے وہ نہیں پھرتا اور اتنی ملاقاتیں نہیں کرتا جتنے ان کے سفارتکار جا کے سیاستدانوں سے، مولویوں سے، تاجروں سے ملاقاتیں کر کے ان کو لالچ دے کے برگلا کے فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں نہیں انہوں نے ہم جو ہے اگلے سال پھر چندہ دینا ہے۔ اوپر سے لے کر ہمارا نیچے تک اصول یہ بن گیا کہ کیوں اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہو، چاہے وہ فاسد ترین ملک ہو، جی ہمیں وہ سالانہ چندہ دیتا ہے۔ بھائی اپنے پاؤں پر کھڑو، خدا نے تمہیں نعمتیں نہیں دی، سب سے زیادہ کام کرنے والے مزدور آپ کے پاس ہیں، الحمدللہ خدا نے صلاحیتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، لیکن جب اوپر سے نیچے لے کر خصوصاً آپ کے جو سب سے بڑے جو سربراہان، چاہے جمہوری ہوں چاہے غیر جمہوری، وہ ہڈ حرام اور کرائے کے ٹٹو بن جائیں، جوتے پالش کرنے والے، ادھر سے وہ جھڑکیں کھا کے آتے ہیں، نتیجے یہاں پر نکالیں گے۔ پوری قوم کو بھکاری بنا کے رکھ دیا، اور آخری جو رہی کی کسر تھی وہ یہ ریاست مدینہ والے نے نکال دی۔ ہاں میں مر جاؤں گا، خودکشی کروں گا، لیکن قرضے نہیں دوں گا۔ دوسروں سے سب سے زیادہ جو انہوں نے 10 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے تھے جتنے سے 3 سال میں لے لیے، اور مہنگائی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کر دی۔ خوف خدا ختم ہو جائے، جب اللہ سے دوری ہو جائے تو ایسے حکمران ہی آتے ہیں۔ یہی ملکوں کا حال ہوتا ہے۔ پھر انسان دعا کرتا ہے میرے اللہ کبھی یا مجھے ان سے لے لے۔ اس ملک سے بندہ بھاگنا چاہتا ہے، آگے آپ کو رستہ کوئی نہیں دیتا۔ باہر جائیں تو لوگ تحقیر کراتے ہیں تم فلاں ملک کے رہنے والے ہو۔ بہرحال نتیجہ ان آیات کی اقسام صورت میں یہ نکلا کہ ہمارا اپنا کردار اور ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اکثر مصیبتوں اور بلاؤں کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنا کردار صحیح کر لیں، فکری طور پر اپنا تعلیمی نظام، فکری دینی نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے، کچھ ہم خدا کی طرف پلٹائیں تو یقین جانیں 75% سے زیادہ یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ باقی جو ہیں وہ ہماری رشد اور ترقی کے لیے رہیں گی۔ اس کے بعد یہ میں نے جو 4 پوائنٹ کیے ہیں، یہ 4 پوائنٹ کو اگر سمجھا جائے تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں خدا نے حکمت رکھی ہے۔ پہلا کیا تھا کہ ہمیں جو ہے ہم جو ہے اپنے مصلحت نوعی اور شخصی کو دیکھتے ہیں، اجتماعی کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ حادثہ مصیبت نظر آتا ہے۔ دوسرا، ہمیں ان اکثر حقائق کا علم نہیں ہوتا، ظاہری طور پر حادثہ ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی کہ سڑک بن رہی ہوتی ہے، بلڈنگیں گرائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے،
ہمیں لگتا ہے کہ بڑی مصیبت ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا، ہم اصل حقیقت اور سعادت انسانی کو نہیں سمجھے، ہم سمجھیں کہ فقط یہی دنیا ہے، یہی دنیا، اس میں ہمیں عیاشی ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کہتا ہے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ میں آگے اس کا دقیق پڑھوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم چاند روزہ مہمان ہو، اس میں امتحان لو، اس میں سختیاں آئیں گی۔ البتہ ساتھ خدا یہ بھی کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کی جتنی ہمت ہوتی ہے اتنا ہی انسان کو ذمہ داری اور یہ چیز دیتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساری عیاشیاں کریں، اور اس کے بعد یہ کہ اکثر یہ مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں ہمارے اپنے کردار اور ہمارے اپنے جو ہے اعمال کی وجہ سے۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ بھی درست نہیں ہوں گی۔ یہاں پر اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ ٹھیک ہے غلط کر رہے ہیں، میں تو جو ہے ٹھیک ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کیا، یہ مصیبت آتی ہے تو میں بھی چلا گیا۔ جیسے سوال کرتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو 6 ماہ کا بچہ مثلا فرض کیا زلزلہ اس وجہ سے ہے گناہوں کی وجہ سے، تو 6 ماہ کا بچہ جو مارا گیا اس کا کیا قصور تھا؟ یہ جانور حیوان جو مارے گئے، یہ خدا کا قانون ہے۔ جب اکثریت کرتی ہے تو جب عذاب آتا ہے اس میں پھر ایک دفعہ سارے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، پنجابی میں کہتے ہیں نا سکی دے نال سنی بھی سڑی، یہ قانون خدا اس مادی دنیا کا بتایا ہے۔ لیکن یہ جو ہے بے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ خدا نے کہا چاہے 6 مہینے کے بعد آ جائے، چاہے 3 دن کے بعد بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ جو مصیبت والدین پر نازل ہوتی ہے، والدہ نے جو اس کو بیچاری کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، جو اس کے والد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، خدا اس کا اجر دے گا، اتنے مراتب بلند کرے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن خدا نے وعدہ نہیں کیا ہوا۔ یہاں پر اب ایک سوال آ جاتا ہے، یہاں وہ جو شخصی کہ ہم جو خود کرتے ہیں، مثلا صدام حسین نے اتنے قتل کیے، ابھی یہ جو کوئٹہ میں ہوا مثلا مچھ میں 10 مزدوروں کے گلے کاٹ دیے گئے ظلم کے ساتھ کے، خدا بندہ ان کو کیوں نہیں روکتا فلان؟ دیکھیں خدا نے پہلے عرض کیا تھا نظام بنایا ہوا ہے، لوہا بنایا ہے، اس کا جس کو نبی کے پیٹ پر بھی لگے گا اس کو بھی کاٹے گا، ہندوانی کے لگے گا اس کو بھی کاٹے گا، لکڑی پر لگے گا اس کو بھی کاٹے گا، اس کا کام ہے کاٹنا۔ خدا نے جزا و سزا رکھی ہے کہ تم سارے انسان اگر کوئی ظلم کرے تو ظلم کے خلاف اس قانون کو نافذ کرو۔ ہم روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگا کے آج تک وہ بھی پورا نہ ہوا۔ ہم نے کبھی کہا کہ جو اسلام کا نظام اللہ نے دیا ہے اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ حتیٰ آج جو ہے ہم اگر کریں نا کہ ہم آج کے دور میں امامت، نظریہ امامت ہونا چاہیے، اور واقعاً حقیقت میں نظریہ امامت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امام ہوں، نہیں۔ ولایت فقیہ کا جو نظام ہے، البتہ حکومت ولی فقیہ کی ایران میں ہی ہے، تو اس پر لوگ فوری اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ایران تک اس کا حکم چلتا ہے، باہر نہیں چلتا۔ تو جن میں نجف کے لے کے آتے ہو، نجف میں جو مراجع بیٹھے ہیں ان کی تو نجف تک بھی حکومت نہیں ہے، ان کا باقی ملکوں میں کیسے چلے گا؟ حکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا نافذ ہے۔ مصداق اور مفہوم میں جب یہ نہیں پڑے ہوتے خلط کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثلا آج اگر راہبر یا جس کو بھی کوئی ولی فقیہ سمجھتا ہے حکم دے کہ امریکہ کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، یہ ہم اختیاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جس حد تک ممکن ہو ان کا حکم چلے گا، یعنی جس حد تک ممکن ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثلا ابھی اسرائیل نے ظلم کیا اس کے خلاف مظاہرہ کرو، اگر ممکن ہے تو ہم پر واجب ہم کریں گے، اگر ممکن نہیں ہے تو ذرا دوسری حکومت میں بیٹھے ہم نہیں کریں گے، ایرانیوں پر فقط واجب ہوگا۔ یعنی ہم بہانے پہ بہانا، جب تک اللہ کو دیا وہ نظام حکومتیں تو نافذ نہیں کر سکتی، ہم خود اپنے خاندان میں نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے یہ ظلم کیا تو ہم اس کے اوپر یہ کریں گے، ہم اپنے جھگڑے اسلام کے مطابق حل نہیں کر سکتے، خود مجتہد اس کے نمائندے کے پاس آ کے فیصلہ کروا نہیں سکتے، کروا سکتے ہیں لیکن ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں اتنا پسند ہے یہ نظام، ہم رہنا بھی نہیں چاہتے ہیں، نمبر پلیٹ اسلام کی لگانا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کی طرف سے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ لہذا خداوند عالم سے جو ہے توفیق چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح سمجھ اور سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا، اللہ نے کہا ہے کہ ظالم کو بھی وقت دے گا، مہلت ہے ایک وقت تک، مظلوم کو بھی، مظلوم جتنا ظلم سہ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یہی وقت دنیا اور ختم، اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ظالم جتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، چاہے 100 قتل کر رہا ہے چاہے 500، خدا نے نظام بنا دیا ہے۔ کسی نے بم بنا دیا، ایٹم بم پھٹے گا تو ظاہر اتنے بندے ختم ہوں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اس دنیا میں ایٹم بم نہیں بننا، یہ چاقو نہیں ہونا، یا لوگ ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا تھا شیطان بھی ہے رحمان بھی ہے، میری طرف آ جاؤ۔ جو شیطان والے ہوں گے ان کو ایک حد تک مہلت ہے، اس دنیا میں ان کو کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، ان کا عیاشی کا سامان ملے گا، لیکن آگے جہنم ہے۔ جبکہ جو مظلوم ہوں گے، دھکے کھا کے ساری زندگی گزار دی، قتل ہو گیا،
جو ہے بغیر کس کے جو ہے جرم کے خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کو وہ درجات دے گا جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ شہادت کی منزل پر آ جاتا ہے۔ شہادت کی منزل کوئی تھوڑی سی ہے، خود شہادت کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بیٹھے بٹھائے شہادت مل جاتی ہے۔ ہمیں تو صرف ظاہری نظر آتا ہے نا کہ ذبح کیا، قتل کیا، اتنا ظلم ہوا، اس کی مائیں بہنیں اولاد کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو بدل ملے گا، جو اس کو اجر ملے گا، خداوند عالم نے دینا، وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہ پر ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ خداوند عالم نے یہ جو مصیبتیں اور یہ شرور اور یہ بلائیں، یہ حادثات جو رکھیں، کیوں رکھیں، اب سمجھ میں آئے گی ان کے فوائد کیا ہیں۔ یہ کل انشاءاللہ خدا نے زندگی دی بشرط صحت و سلامتی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔